بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں دوسرے پارے کا ترجمہ، خلاصہ اور تفسیر بالکل مختصر انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرم کو قبلہ بنا دیں۔ چنانچہ بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا ہے مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اس پارے میں، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا کی تائید و نصرت صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے، مگر تم کو اس کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو کہو کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے اس پارے میں جو خدا کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کے لیے مشرق کی طرف رخ کرتے ہو یا مغرب کی طرف رخ کرتے ہو، بلکہ حقیقی نیکی یہی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ یقین ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں صبر کرنے والا ہو۔ جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی ہوگا۔ اب کو اس دوسرے سپارے میں قصاص اور دیت کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کی دیت دے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے اور ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو بعد میں کسی وقت قضا روزے پورے کر سکتے ہیں۔ جس میں قضا کی استعداد نہ ہو وہ فدیے میں مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ روزوں کے بارے میں بطور قاعدہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی کبھی نہیں چاہتا۔ نیز رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ لوگ اس سلسلے میں خیانت کیا کرتے تھے، اور ارشاد ہوا کہ عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، یعنی مرد و عورت ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں اور ضرورت بھی ہیں۔ نیز ارشاد ہوا کہ سحری کا وقت تب تک ہے جب تک تم کالے اور سفید داغے میں تمیز کر سکو۔ اس کے بعد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ پھر قتال کی فرضیت کے آداب و احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حج کے آداب کا ذکر ہے کہ حج میں بے حیائی اور لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہ ہو۔ ارشاد ہوا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اس دوسرے پارے میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ارشاد ہوا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں
کہ خدا ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دوستو یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں دوسرے پارے میں۔ اگر آپ نے دوسرا پارہ پڑھا ہے، ثواب کی نیت سے پڑھا ہے، تو یہ ترجمہ، تفسیر اور مختصر خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو ہے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔